کشمیری مجاہدین نے سرفروشی اور شجاعت کی داستان دہراتے ہوئے شوپیاں میں 2 ہندوتوا دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ایک مجاہد نے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی دہشت گرد فوجیوں نے شوپیاں کے علاقے زین پورہ کا محاصرہ کر کے اندھادھند فائرنگ اور گولہ باری شروع کی، جس کے جواب میں سب شکن مجاہدین نے بھارتی فوج پر جوابی حملہ کیا اور 2 ہندوتوا دہشت گردوں کو ہلاک اور کئی کو زخمی کر دیا۔ ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیوں کی شناخت سنتوش کمار اور چون رومت تناجی کے نام سے ہوئی ہے۔ بھارتی گولہ باری کے نتیجے میں ایک سرفروش نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی دہشت گرد فوجیوں نے مجاہدین کے ہاتھوں ذلت اور خفت اٹھانے کے بعد کشمیریوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر تباہ کرنے کے لیے گھروں کی لوٹ مار کی اور کئی گھروں کو گولہ باری کے ذریعے تباہ کر دیا۔ علاقے کے مکینوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت گھروں کو تباہ کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جعلی مقابلوں میں بے گناہ نوجوانوں کے قتل میں تیزی اور علاقے کو میدان جنگ میں تبدیل کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت نے جموں کشمیر پر ناجائز طور پر قبضہ جما رکھا ہے، جس کا کشمیریوں کو بھرپور احساس ہے اور انہوں نے مظالم کے باوجود اس قبضے کو کبھی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی پسند لوگوں کو اپنے شہداء کو دینی رسومات کے مطابق دفنانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، جو انسانیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض فوج شہداء کی میتوں کو ان کے لواحقین کے حوالے کرنے کے بجائے دور دراز علاقوں میں نامعلوم قبرستانوں میں دفن کر رہی ہیں۔ ترجمان نے جاری مزاحمتی تحریک کو بھارتی فوجیوں کے جابرانہ اقدامات کے باوجود منطقی انجام تک پہنچانے کے کشمیریوں کے پختہ عہد کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں اسے شکست دینا بھارتی فوجی تکبر سے بالاتر ہے۔ انہوں نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شوپیاں میں شہید ہونے والے کشمیری نوجوان کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سماجی اور سیاسی تنظیموں کے اتحاد یونائٹڈ پیس موومنٹ نے بھارتی حد بندی کمیشن کی تجاویز کے خلاف جموں میں احتجاجی دھرنا دیا۔ ہمت سنگھ کی قیادت میں دھرنے کے شرکاء نے کہا کہ شہری محسوس کر رہے ہیں کہ حد بندی کمیشن نے بی جے پی کی مقبوضہ جموں کشمیر کی یونٹ اور بھارتی حکومت کے کہنے پر کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت لوگوں کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن علاقے کے لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں ہائی کورٹ کی طرف سے تعلیمی اداروں میں طالبات کے حجاب پر پابندی کے خلاف بھارتی نژاد امریکی مسلمانوں نے ٹیکساس کے شہر ہوسٹس میں احتجاج کیا۔ 100 سے زیادہ افراد نے، جن میں خواتین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، کرناٹک حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلم طالبات کے ساتھ امتیازی سلوک کو فوری طور پر بند کرے، جنہیں حجاب اتارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کویت کے ارکان پارلیمنٹ نے بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کی بھارتیہ جنتا پارٹی سے وابستہ کسی بھی رکن کے کویت میں داخلے پر پابندی عائد کرے۔ مرکز برائے انسانی حقوق کے سربراہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر 22 ارکان پارلیمنٹ کے دستخط شدہ درخواست شیئر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم بھارت میں مسلمان لڑکیوں کی سرعام تذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ درخواست میں بی جے پی ارکان کے کویت میں داخلے پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔